السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، بیان چل رہا ہے قضیہ موجہہ مرکبہ کا۔ اس سے قبل ہم نے قضیہ موجہہ مرکبہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ قضیہ موجہہ مرکبہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم مشروطہ خاصہ کو ہم نے پڑھا کہ مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر قضیہ موجہہ مرکبہ میں پہلا جز اگر موجبہ ہوگا تو لا دوام سے اشارہ سالبہ کی طرف ہوگا، یعنی مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور اگر پہلا جز سالبہ ہوگا تو لا دائمن سے اشارہ مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دوام ذاتی اور دوام وصفی کی تعریف پڑھی، پھر لا دوام ذاتی کی تعریف پڑھی۔ آج کے سبق میں عرفیہ خاصہ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عرفیہ خاصہ وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو۔ عرفیہ خاصہ وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی قضیہ موجہہ مرکبات آئیں گے وہ سارے کے سارے بسائط ہی سے مرکب ہوں گے۔ جس طریقے سے مشروطہ خاصہ مشروطہ عامہ سے مرکب تھا تو وہاں پر جو ہے ضرورت وصفی کی نفی کی تھی لا دوام ذاتی کے ذریعے سے، یہاں پر بھی جو دوام وصفی ہے اس کی لا دوام وصفی سے نفی کریں گے۔ یاد رکھیے دوام وصفی اور لا دوام وصفی میں کوئی تصادم نہیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذات اور وصف میں جو ہوتا ہے ان دونوں میں آپس میں جو ہے تباین نہیں ہوتا، تباین تضاد نہیں ہوتا۔ اگر تضاد ہوگا تو ایسی صورت میں لا دوام ذاتی کو دوام وصفی کے ساتھ ذکر کرنا بہتر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں عرفیہ خاصہ وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا۔ سب سے پہلے آپ پہلے جز کو دیکھیے، یعنی عرفیہ عامہ کو، جیسے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ اتنا آپ کا عرفیہ عامہ ہو گیا، یعنی ہر کاتب انگلیوں کا حرکت کرنے والا ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ ہم نے یہ مثال کل مشروطہ خاصہ میں بھی دی تھی، مشروطہ عامہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب کوئی انسان یا جب کوئی کاتب کا افراد جو ہے انگلیوں جب جو ہے وہ کتابت سے متصف ہوگا، کتابت کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کی انگلیاں حرکت کریں گی۔ جب کتابت کرے گا، جب کتابت سے متصف ہوگا تو انگلیاں حرکت کریں گی، ہمیشہ نہیں کہ اس کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں۔ تو جب ہمیشہ انگلیاں حرکت نہیں کریں گی تو پتہ چلا کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کی انگلیاں حرکت کریں گی، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو اب جب ہمیشہ نہیں کریں گی تو اسی ہمیشہ کو بیان کرنے کے لیے یہ لا دائمن کی قید لگاتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اس مثال میں کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا میں یہ موجبہ ہے، یعنی جو ہے عرفیہ عامہ موجبہ ہے، تو جب ادھر موجبہ ہوگا تو دوسرا جز جو لا دائمن سے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ مطلقہ عامہ سالبہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو محمول کا ثبوت موضوع کے افراد کے لیے اسی وقت ہوگا اس میں بھی جب کہ ذات موضوع یعنی موضوع کے افراد وصف عنوانی یعنی وصف موضوع کے ساتھ کیا ہوں؟ وصف موضوع کے ساتھ متصف ہوں گے، تو ایسی صورت میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہوگا، ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہاں لا دائمن سے جس قضیہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، اور جیسے بالدوام
لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہاں لا دائما سے جس قضیہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل، یعنی یہ سمجھانا چاہ رہے پہلے تو صالبہ کی یہ جو لا دائما سے اشارہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یہاں لا دائما سے جس قضیہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، تو یہ لا دائما سے اشارہ اس وقت کیے ہیں کہ جب قضیہ کا پہلا جز جو ہے مرکبہ موجہہ کا پہلا جز جو ہے موجبہ ہوگا تو لا دائما سے اشارہ صالبہ کی طرف ہوگا، اور جیسے بالدوام لا شیء من الکاتب ساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، تو یہاں پر پہلا جز کیا ہے؟ پہلا جز یہاں پر صالبہ ہے، ٹھیک ہے، کاتب میں سے کوئی ساکن الاصابع نہیں جب تک کہ وہ کاتب ہے، یعنی جب کوئی کتابت سے متصف ہوگا، جب وہ کتابت کرے گا تو اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ جو ہیں ساکن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، لا دائما۔ اب لا دائما سے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ ادھر موجبہ کی طرف ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لا دائما کو دیکھ کر وہ ہمیشہ یہ حکم لگا دے کہ اس کی طرف اب اشارہ جو ہونے والا ہے وہ صالبہ کی طرف ہوگا، کہ یہاں لا دائما سے جس قضیہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل۔ عرفیہ خاصہ کے جزء اول میں دوام وصفی کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عرفیہ خاصہ کے جزء اول میں دوام وصفی کا حکم ہوتا ہے اور جزء ثانی میں لا دوام ذاتی کا، جیسا کہ عرفیہ خاصہ کی مذکورہ بالا دونوں مثالوں سے واضح ہوا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب عرفیہ عامہ کی تعریف ہم پڑھ رہے تھے تو یہی ہم نے پڑھا تھا کہ ذات موضوع پر محمول کا حکم اسی وقت لگے گا جب اس کے لیے دوام وصفی یعنی وصف کا حکم ثابت ہو، یعنی اس کے لیے وصفیت سے متصف ہوں، یعنی ذات موضوع وصفیت سے متصف ہوں، تبھی محمول کا حکم موضوع کے افراد پر لگے گا، تو اس کے اندر دوام وصفی کا حکم ہوتا ہے۔ اور جب ہم چونکہ جو ہے حکم جو ہوتا ہے صفت جو ہوتی ہے یہ اگرچہ جو ہے وصفی ہوتی ہے اور اپنے ذات کے لیے لگتی ہے، لیکن چونکہ لگتی ذات پر ہے اس وجہ سے ہم اگر جو ہے لا دوام سے مراد اگر لا دوام وصفی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان دونوں میں تصادم ہوگا، تضاد ہوگا، تناقض ہو جائیں گے، اس وجہ سے ہم چونکہ ذات سے نفی کرنی ہے اور وصف کی نفی کرنی ہے تو لا دوام ذاتی کی قید لگائیں گے، ٹھیک ہے دوستوں، تو اس پوائنٹ کو یاد رکھنا۔ عرفیہ خاصہ کے جزء اول میں دوام وصفی کا حکم ہوتا ہے اور جزء ثانی میں لا دوام ذاتی کا، جیسا کہ عرفیہ خاصہ کی مذکورہ بالا دونوں مثالوں سے واضح ہوا۔ پھر جس طرح ضرورت وصفی اور لا دوام ذاتی میں کوئی تنافی نہیں ہوتی، جسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا، یوں ہی دوام وصفی اور لا دوام ذاتی میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ تنافی مطلب یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے۔ کہہ رہے وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہے جو لا ضرورت ذاتی سے مقید ہو۔ یاد رکھیے دوستوں، جس طریقے سے لا دائمن سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے، ایسے ہی لا ضرورت سے اشارہ یہ ممکنہ عامہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ضرورت جو ہے وہ لا ضرورت جو ہے وہ ضرورت کی نقیض ہے۔ ہم نے کہا یہ کام ضروری نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوگا ہی نہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوگا ہی، تو جب جس چیز میں دونوں طرف کا امکان ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس قضیہ سے اشارہ ظاہر سی بات ہے کہ امکان ہی کی طرف ہوگا۔ ہم نے کہا زید بازار جائے گا، ضروری نہیں، ہم نے کہا زید بازار جائے گا ضروری نہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ زید بازار نہیں جائے گا، یہ بھی ضروری نہیں، تو پتہ چلا کہ اس کے بازار جانے میں امکان ہے، نہ جانا ضروری اور نہ جانا ضروری، اور جب یہاں پر دونوں پہلو ہوں یعنی جانا بھی ضروری نہ ہو اور نہ جانا بھی ضروری نہ ہو تو وہاں پر امکان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قضیہ کے اندر جب لا ضرورت کی قید لگائی جائے تو اس سے اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے ممکنہ خاصہ اور ایک ہوتا ہے ممکنہ عامہ، ان دونوں امکان میں کیا فرق ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم آگے سبق میں بیان کریں گے۔ یعنی وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ جو لا ضرورت ذاتی سے مقید ہو، جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورہ، ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان سانس لینے والا ہے بالفعل، ضروری طور پر نہیں۔ بھائی ہر انسان ہر وقت سانس تو لیتا نہیں ہے، جیسے ہم پانی پینے کے ٹائم سانس ہماری رک جاتی ہے، رکتی نہیں رکتی ہے، یا بھی بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جب سانس ہماری ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں تو ہم سانس برابر اگر سانس بھی لیتے رہیں تو اس وقت ہماری آواز رکتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم کوئی چیز اندر لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری سانس جو ہے رکتی ہے۔ تو پتہ چلا تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک ایسا زمانہ ہے جس میں سانس رکتی ہے، یا سانس لینے کا بھی ایک جو ہے معیار ہے، ہر وقت ہم سانس نہیں لیتے، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم سیکنڈوں سے بھی کچھ ایسے وقت ہوں گے کہ جس میں ہم ایک سانس کو لیتے ہیں دوسرے سانس کو چھوڑتے ہیں، تو اس طریقے سے سانس لینے کا بھی وقت ہے، اس وقت میں کسی نہ کسی ٹائم ہماری سانس رکتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔
اور सांस लेने का भी वक्त है और सांस रुकने का भी वक्त है। तो जब वक्त इसके अंदर पा लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो बिलफेल में आएगा। कह रहे हैं वजूदिया ला ज़रूरी वह मुतलक़ा अम्मा है जो ला ज़रूरत ज़ाती से मुक़य्यद हो, जैसे कुल्लु इंसान मुतनफ़िसुन बिलफ़िल ला बिज़रूरत, हर इंसान सांस लेने वाला है, बिलफ़िल ला बिज़रूरत हमेशा ज़रूरी तौर पर नहीं, यानी जो चीज़ ज़रूरी नहीं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो बिलइम्कान होगा। कह रहे हैं कि यहाँ ला बिज़रूरत से मुमकिन अम्मा सालिबा यानी ला शैया मिनल इंसान बिमुतनफ़िसिन बिलइम्कानिल आम की तरफ इशारा है, और जैसे ला शैया मिनल हैवान बिमुतनफ़िसिन बिलफ़िल, ये इसका पूरा। और जैसे ला शैया मिनल हैवान बिमुतनफ़िसिन बिलफ़िल यानी हैवान में से कोई सांस लेने वाला नहीं बिलफ़िल, ना कि ज़रूरी तौर पर। अब यानी जब जो है क़ज़िया का पहला जो सालिबा हो तो उसकी मिसाल दे रहे हैं, तो ला बिज़रूरत से इशारा मुतलक़ जो है मुमकिन आमा मौजिबा की तरफ होगा। तो यहाँ ला बिज़रूरत से मुमकिन आमा मौजिबा यानी कुल्लु हयावान मुतनफ़िसुन बिलफ़िल बिलइम्कानिल आम की तरफ इशारा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सवाल ला ज़रूरत ज़ाती का क्या माना है। तो आपने लादवा में ज़ाती का जो माना पढ़ा था वही थोड़ा सा फ़र्क करके इसको भी समझ लीजिएगा। फिर सवाल ला ज़रूरत ज़ाती का क्या माना है, करें जवाब ला ज़रूरत ज़ाती का माना ये है कि मुवज्जहा मुरक्कबा के जुज़े अव्वल में जिस निस्बत ईजाबी या सल्बी का हुक्म किया गया है वो ज़ाते मौजू के लिए ज़रूरी नहीं। जैसे हमने ये कहा कि हमने बार बार ये चीज़ समझाई आपको कि महमूल का जो हुक्म मौजू के लिए साबित होता है, मौजू से मुराद मौजू के अफराद के लिए जो हुक्म साबित होता है, तो जब जो चीज़ महमूल का हुक्म जब मौजू के लिए साबित होता है तो हमने पढ़ा कभी वो महमूल का हुक्म जो मौजू के अफराद के लिए साबित होता है, कभी वो ज़रूरी होता है, कभी वो दायमी होता है, कभी बिलफेली होता है, कभी इम्कानी होता है। तो यही कह रहे हैं कि जब महमूल का हुक्म मौजू के लिए साबित, जो मौजू के अफराद के लिए जो साबित है, ज़ाते मौजू के लिए साबित है, वो हुक्म उसके लिए ज़रूरी ना हो, जो हुक्म उसके लिए ज़रूरी ना हो तो उसी को क्या कहते हैं, ज़रूरत के नफ़ी का नाम इम्कान है। ठीक है, ज़रूरत के नफ़ी का नाम ही इम्कान है, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं होगी। वही कह रहे हैं कि जिस जुज़े अव्वल में जिस निस्बत ईजाबी या सल्बी का हुक्म किया गया है वो ज़ाते मौजू के लिए ज़रूरी नहीं है। मसलन कुल्लु इंसान मुतनफ़िसुन बिलफ़िल ला बिज़रूरत के जुज़े अव्वल में अफराद इंसान के लिए फ़िलियत के तौर पर तनफ़ुस की निस्बत ईजाबी का हुक्म किया गया है। फिर ला बिज़रूरत के ज़रिया ये हुक्म किया गया है कि अफराद इंसान के लिए तनफ़ुस की निस्बत ईजाबी ज़रूरी नहीं, और जब तनफ़ुस की निस्बत ईजाबी ज़रूरी नहीं तो अफराद इंसान के लिए तनफ़ुस की निस्बत सल्बी ज़रूर मुमकिन रहेगी, जो चीज़ ज़रूरी नहीं होगी मुमकिन होगी। इसीलिए यहाँ ला बिज़रूरत से क़ज़िया मुमकिना आम्मा सालिबा यानी ला शैया मिनल इंसान बिमुतनफ़िसिन बिलइम्कानिल आम पैदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलें एक और पढ़ लेते हैं, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग करेंगे इंशाअल्लाह। वजूदिया ला दाइमा वो मुतलक़ा आम्मा है जो ला दवाम ज़ाती से मुक़य्यद हो, यानी इसके अंदर दोनों तरफ मुतलक़ा आम्मा होंगे। कह रहे हैं मुतलक़ा आम्मा वजूदिया ला दाइमा, यानी ये जो वजूदिया ला दाइमा है ये दो मुतलक़ा आम्मा से वजूद में आता है। अभी तक आपने पढ़ा था कि एक कुछ और होगा, एक कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर जो वजूदिया ला दाइमा का वजूद हो रहा है वो दो मुतलक़ा आम्मा से हो रहा है। कह रहे हैं वजूदिया ला दाइमा वो मुतलक़ा आम्मा है जो ला दवाम ज़ाती से मुक़य्यद हो, जैसे कुल्लु इंसानिन मुतनफ़िसुन बिलफ़िल ला दाइमन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कि हर इंसान सांस लेने वाला है बिलफ़िल, हमेशा नहीं, हमेशा सांस लेने वाला नहीं है। तो ला दाइमन से इशारा जिसके तरफ होगा वो सालिबा होगा। कह रहे हैं और ला शैया मिनल हयावानी बिमुतनफ़िसिन बिलफ़िल ला दाइमन, और इंसान हैवान में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है इन हैवान में से कोई ऐसा नहीं जो सांस लेने वाला ना हो, बिलफ़िल ला दाइमन हमेशा नहीं। तो ये दो मुतलक़ा आम्मा से बन गए। वक्तिया मुतलक़ा आज ही ख़त्म कर दें क्या, अभी तो मसला इम्कान किस्ब है। हाँ, ये सबक शायद आज ही ख़त्म हो जाएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं यहीं से, इंशाअल्लाह ताला कल इसको और पूरा मिला के पढ़ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।